السلام علیکم ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناول کا نام ہے خوشبو کی زبان۔ مجھے کافی دیر ہو گئی تھی حجرہ عروسی میں بیٹھے ہوئے، لیکن مجال ہے کہ اس عرصے میں کسی ذی روح نے کمرے کے اندر جھانکا ہو۔ پورے گھر پر خاموشی طاری تھی، جیسے میری آمد کے سلسلے میں سب کو اطلاع کر دی گئی ہو کہ خبردار دلہن آ رہی ہے، کسی کی آواز نہ نکل پائے۔ کمر تھک کر تختہ ہو گئی تھی، میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس بھاری بوجھ سے نجات حاصل کر لوں جو لباس کی صورت میں مجھ پر لادا گیا تھا، لیکن اندر ہی اندر خواہش مچل رہی تھی کہ وہ ایک دفعہ تو دیکھ لے۔ آدھی رات گزر گئی تھی، لیکن کسی کے آنے کے تھوڑے سے بھی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تھک ہار کر میں نے سوچا وہ نہ صحیح کم از کم بچے ہی دیکھ لیتے کہ ان کی دوسری امی کیسی لگ رہی ہے۔ آخر بیوٹی پارلر والی پر اتنا پیسہ شوقا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے آنے کے ساتھ یہ پہلے ہی 3 بچوں کا ذکر کیسا؟ تو جناب یہ ان کی دوسری اور ہماری پہلی شادی ہے۔ سنا ہے کہ 2 بچے ہیں۔ پہلی بیوی بے حد خوبصورت تھی، شاید محبت کی شادی تھی۔ میرے ساتھ تو شادی پر راضی نہ تھے، اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، لیلا مجنوں کی جوڑی تھی، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا اور وہ یہ ہرا بھرا گھر ہمارے لیے چھوڑ کر تشریف لے گئی۔ ادھر ہم ابا پر 5 بوجھ بیٹیاں دھرے تھے۔ کسی نے صرف اطلاع دی کہ اس کی اماں کو بچوں کے لیے آیا نما بیوی کی ضرورت ہے، تو ابو کو معلوم ہونے کی دیر تھی، خود ان کے پاس جا کر ان کے پوچھنے سے پہلے ہاں کر دی۔ ان کو مجھے ان کو دیکھنے کا بھی موقع نہ دیا اور مجھے افراتفری میں یہاں پہنچا دیا گیا کہ کہیں موصوف مکر نہ جائے۔ پہچاننے میں تو کافی تیزی دکھائی گئی تھی، لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ گھر میں مجھے داخل کرنے کے بعد دوسرے تمام لوگ کسی اور طرف ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔ نہ کوئی آواز آ رہی تھی، نہ کوئی صورت دکھائی دے رہی تھی، اور نہ ہی کسی نے کمرے میں جھانک کر میری خیریت دریافت کی تھی۔ مختصر بارات تھی جو اپنا فرض پورا کرنے کے بعد کہاں غائب ہو گئی پتہ بھی نہ چلا۔ تھک ہار کر میں نے سوچا کہ اپنے مجازی خدا اور ان کے 2 عدد ہونہاروں کو میں خود ہی تلاش کر لوں تو بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں یہاں بیٹھی رہوں، ملکہ کلوپترا کے پوز میں وہ تینوں کہیں اور عیش میں مصروف ہوں۔ لہٰذا شرم و حیا کو خیر آباد کہہ کر میں نے اپنے قدم مبارک زمین پر رکھے اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ اف کس قدر خوبصورت گھر تھا! میں تو متاثرین میں شامل ہو گئی تھی، اور اس قدر سادہ کمرے! اب میں ان گمشدہ ہستیوں کو کہاں تلاش کروں؟ اس 2.5 من کے لباس کے ساتھ مجھے پریشانی ہونے لگی، مگر غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں کوئی ہلکا پھلکا لباس پہن لیتی ہوں، کیونکہ بتانے والوں نے بتایا تھا کہ اس گھر میں سوائے ان کی ممی کے کوئی بھی مجھے وصول کرنے کو تیار نہ تھا، کیونکہ یہ شادی ان کی ممی کی ضد کی وجہ سے ہوئی تھی، ورنہ وہ کہاں راضی تھے۔ اور پھر ان کی طرف سے یہ بھاری بھرکم لباس آ گیا جس کو پہن کر قدم اٹھانا مشکل لگ رہا تھا، لیکن تلاش تو بہرحال کرنا تھا۔ اس لیے بڑے ماہرانہ انداز میں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر غور و فکر کیا، وہ لوگ اس وقت کہاں ہو سکتے ہیں؟ تو دور سے مجھے مدھم مدھم آوازیں آنے لگی تھیں۔ اندازے سے آگے بڑھی، ایک کمرے کے اندر جھانکا تو ایک بڑی عمر کی مشفق سے چہرے والی خاتون لیٹی ہوئی تھی۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جن کی ضد کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر ہیں، میں نے سوچا، اور راستہ سے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی تاکہ ان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ پھر میں نے فرشی غرارے کو اوپر اٹھایا اور دبے پاؤں ان آوازوں کی طرف چل پڑی۔ مجھے اس انداز میں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے میں رقص کی تیاری فرما رہی ہوں۔ آخر کار میں اس دروازے پر پہنچ گئی جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ تینوں مغرور محرم اس کمرے میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے دروازہ چیک کیا تو بغیر لوک کے تھا۔ میں نے دستک کی زحمت ناگوارا کی تھی، کیونکہ دستک دینے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مجھے اندر گھسنے ہی نہ دیتے، لہٰذا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی۔ کمرے میں موجود لوگ مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ بچے سہم کر اپنے باپ سے لپٹ گئے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس قدر حسین بچے تھے، روئی کے گولوں جیسے یا سفید برف میں ہلکی ہلکی لالی بکھری ہو۔ میرا بے اختیار دل چاہا کہ ان کو گود میں اٹھا لوں، پیار کروں، لیکن بچوں کے باپ کے چہرے سے تو یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے کوئی بلا دیکھ لی ہو۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ کمبخت بیوٹی پارلر والی نے کم پیسے دینے کی وجہ سے ایسا میک اپ کیا تھا کہ دیکھنے والے اپنا دل تھام کر رہ جاتے۔ یہی وجہ تھی دونوں بچے خوفزدہ تھے، اور والد محترم ہنوز بے چینی سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ کیسا نمونہ ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نہ بولی تو ممکن ہے کہ وہ بھوت چلانا شروع کر دے، اس لیے میں نے اپنا سب کو فٹافٹ سلام جھاڑا تھا۔ ویسے بھی اماں نے بے حد نصیحتیں کی تھی کہ شوہر کو قابو میں رکھنا، تو وہ مجھے کسی بھی طرح قابو میں آنے والے لگ نہیں رہے تھے، اور اگر میں ایسی کوئی کوشش کرتی تو وہ مجھے ایک آدھ ہاتھ رسید کر سکتے تھے۔ اور دوسری نصیحت اماں نے یہ کی تھی کہ بچوں کو قریب نہ بھٹکنے دینا، تو مجھے لگتا تھا کہ بچے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اور دوسری نصیحتیں جو چلتے کی گئی تھی کہ کوئی جائیداد اپنے نام کروا لینا، باپ کو بچوں سے دور اور اپنے قریب کر لینا۔ تو اس طرح کی تمام نصیحتیں بھگ سے اٹھ چکی تھی۔ باپ سے زیادہ بچے مجھے اچھے لگ رہے تھے۔ میں بچوں کی طرف بہت والہانہ انداز میں دیکھ رہی تھی، اور بچوں کا باپ مجھے کھا جانے والی نظروں سے تھک رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ
اس نے اپنے بچوں کو دوسری شادی کے متعلق نہیں بتایا تھا، اس لیے اس اچانک افتاد پر بے حد ناراض تھا کہ بچوں سے کیا کہہ کر تعارف کروایا جائے۔ میں نے سوچا میں اپنا تعارف خود ہی کروا لیتی ہوں تاکہ بچے بھی الجھن سے نکل آئیں اور ان کا باپ بھی۔ لہٰذا میں نے اپنا 2 من کا غرارہ اٹھایا اور بچوں کے قریب ہی بستر پر بیٹھ گئی، جس کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ بچوں کا باپ بستر سے باہر تھا۔ نسبتاً بڑا بچہ جو کہ 8 سال کے لگ بھگ تھا، اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ سوال کر رہا ہو کہ آپ کون ہیں؟ وہ اس طرح کا لباس پہن کر ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ کی ماما ہوں، میں نے پیار سے مسکرا کر کہا تھا اور دونوں بچوں کو کرنٹ لگا اور وہ مجھ سے دور ہو کر بیٹھ گئے۔ چہرے پر پتھریلے پن کے آثار پیدا ہو گئے تھے، نظروں میں بے حد خوف لہرانے لگا تھا۔ میں نے مدد طلب نظروں سے اپنے سرتاج کی طرف دیکھا، مگر وہ بے نیازی سے باہر چلے گئے۔ دوسری طرف میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ پھر میں بچوں کی طرف متوجہ ہوگی اور چھوٹے بچے کے نرم و ملائم گالوں پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے پوچھا تھا، آپ کون ہیں؟ میں آغا فرحان ہوں، معصومیت سے جواب دیا گیا۔ کیا آپ ہماری موم ہیں؟ اشتیاق سے پوچھا گیا تھا۔ آغا فرحان، آپ نے ان سے بات نہیں کرنی، کیا آپ کو آنٹی کی بات یاد نہیں؟ بڑے بچے نے یاد کروایا تھا۔ واہ، کیا شاندار انداز تھا بات کرنے کا۔ میں نے بے اختیار سر اٹھایا۔ پھر ایسے انداز صرف ایسی ہی حسین صورتوں پر جچتے ہیں۔ کیوں بھائی، مجھ سے بات کیوں نہیں کرنی؟ میں نے جلدی سے آغا فرحان کو اپنے قابو میں کیا تھا۔ دوسرا تیزی سے میری پہنچ سے دور ہوا تھا، اس لیے کہ آپ ہماری اصلی ماما نہیں ہیں۔ اب آپ روز ہمیں ماریں گی، ہمیں گندا کریں گی اور ہمارے دانت بھی برش نہیں کریں گی، جس کی وجہ سے ہمارے دانتوں کو کیڑا لگ جائے گا، پھر ہمارے دانت خراب ہو کر گر جائیں گے اور پھر ہم کھانا نہیں کھا سکیں گے۔ مفصل معلومات کا اظہار کیا گیا تھا۔ واہ میرے شہزادے، کیا معلومات آپ میں فیڈ کی گئی ہے، اور حافظہ بھی بے حد اچھا لگ رہا ہے۔ تبھی تو بغیر رکے فرفر سبق سنایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اتنی خوفناک حالات سن کر آغا فرحان صاحب کچھ اس لیے بھی بھڑکے کہ 2-4 لاتیں مجھے رسید کر کے اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئے۔ میری بات سنو بیٹا۔ بمشکل میں نے اپنا غرارہ سنبھالا اٹھی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس لعنتی غرارے کی وجہ سے زمین بوس تھی۔ غرارے کے وزن کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں چوٹ لگی ہے۔ تکلیف کی وجہ سے دل چاہا کہ غرارہ اٹھا کر ہاتھ میں پکڑ لوں اور خالی پاجامہ چولی پر گزارا کروں، مگر اس طرح غالب امکان تھا کہ کہیں مستقبل میں دلہنوں میں یہ اسٹائل رواج نہ پا جائے، اس لیے صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اٹھ کر بچوں کی طرف بڑھی، لیکن انہوں نے تو دل کھول کر چیخیں ماری اور مختلف سمتوں میں بھاگ نکلے تھے۔ میں ہکا بکا کمرے میں تنہا رہ گئی تھی۔ جتنی تیزی سے بچے گئے تھے، اتنی ہی تیزی سے ان کے والد بزرگوار اور دادی نمودار ہوئی تھی۔ دادی اماں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ رات کے اس پہر میں یہاں کیا کر رہی ہوں، اور والد بزرگان دروازے پر کھڑے کھڑے تیور سے مجھے گھور رہے تھے۔ بچے کہاں ہیں؟ سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ مجھے کیا پتا، حضرت پر اس قدر غصہ آیا کہ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اگلا سوال حاضر تھا۔ ان کی آنٹی سے پوچھیں، مجھ سے بہتر بتا سکتی ہیں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہہ رکھا ہے کہ سوتیلی ماں آ رہی ہے، صرف یہ نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ ان کی ماں کی اپنی ماں آ رہی ہے۔ غضب خدا کا، کیا کیا تشریحات کر رکھی ہیں سوتیلی اماں کی۔ میرا دماغ خراب ہے نا کہ اتنے پیارے بچوں کو گندا رکھوں گی، انہیں ماروں گی۔ میں نے بنا کر دادی اماں کے کھلے منہ کی پرواہ کیے بغیر والد بزرگان کو ایک طرف کیا اور بھاری غرارے کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے سابقہ کمرے میں آ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کتنے پیارے بچے تھے جن کو مفت میں مجھ سے بیزار کیا جا رہا تھا۔ اتنے معصوم دلوں میں ابھی سے نفرتیں ڈالی جا رہی تھی، اور میں سدا سے بچوں کی دیوانی تھی، انہیں دیکھ کر محبت سے پاگل ہو جانے والی۔ ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں تھا، مگر گلی میں بچے تھے اور لاتعداد تھے، لیکن ایک تو وہ اس قدر حسین نہ تھے اور وہ سدا اتنے لال پیلے تھے کہ اگر ان کو خرشک بھی مانجا جاتا تب بھی ان کی اصلی شکل نہ نکلتی۔ ان کی اماں ان سے اس قدر لاپرواہ تھی کہ صبح ہوتے اذانوں کے ساتھ ان کو باہر دھکیل دیتی تھی اور شام کو پہچانے بغیر بچوں کو دھول دھپے کے ساتھ واپس گھر میں دھکیلا جاتا تھا۔ پھر گنتی کے دوران پتہ چلتا کہ آدھے بچے تو پڑوسیوں کے کے آ گئے ہیں، پھر ان کو واپس کر کے اپنے لائے جاتے تھے۔ میرا دل تو اس وقت بھی بچوں کی اس ناقدری پر بے حد کڑکتا رہتا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنے بچوں سے بے حد محبت کروں گی، ان کو کبھی ہاتھ بھی نہ لگاؤں گی، اور قسمت دیکھی کہ خدا نے میری دعا کس طرح سنی کہ مجھے انتظار کی زحمت بھی نہ دی، اور شادی کے پہلے ہی دن 2 بچے، وہ بھی اتنے اچھے، دے دیے، لیکن ان کے دلوں میں میرے لیے اتنی نفرت بھر دی گئی تھی۔ ابھی میں خدا سے یہاں تک شکایت کر پائی تھی کہ ساس جی اندر داخل ہوئی تھی۔ مجھے انہیں دیکھ کر بے حد شرمندگی ہوئی کہ وہ کیا سوچتی ہوں گی کہ ایک دن کی دلہن کیسے زبان چلا رہی تھی۔ I'm so sorry امی، میرا مقصد کوئی بدتمیزی کرنا نہیں تھا، میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ بچوں کے دل پر کوئی غلط اثر نہ پڑے۔
ان کے دماغ کو ایسی باتوں سے محفوظ رکھا جائے۔ میں ان کی سوتیلی ماں سہی لیکن ماں تو ہونا۔ میرا گلا رون گیا تھا۔ مہرالنساء، امی نے میرا جھکا ہوا سر اٹھایا تھا۔ تمہیں ہمت کرنی ہوگی، بچے اور زرگام ابھی کشف کے غم سے باہر نہیں نکلے۔ تمہیں بہت صبر سے اور بچوں کو اور زرگام کے دل میں جگہ بنانی ہوگی۔ اس گھر کا تنکا بکھر چکا ہے۔ میں چاہتی تو اپنے ہم پلہ خاندان سے لڑکی لا سکتی تھی، مگر وہ اس گھر کو بنانے کے بجائے مزید بکھیر دیتی۔ میں نے تمہارا انتخاب اسی وجہ سے کیا ہے کہ مجھے تم میں وہ تمام خصوصیات نظر آئی ہیں جو اس گھر کے لوگوں کے لیے ضروری ہیں، اور مجھے امید ہے کہ تم میرا مان رکھو گی۔ ان کے چہرے پر اتنی شفقت بھری مسکراہٹ تھی کہ میں بے اختیار مسکرا پڑی تھی۔ امی، مجھے اپنے صبر و تحمل کا اندازہ نہیں، لیکن بچے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اجنبی معلوم نہیں ہوئے، اور رہی زرگام تو ابھی میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ امی بھی مسکرا پڑی تھی۔ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ جو نظر آ رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ وہ اندر سے بہت نرم اور اچھا انسان ہے، بس ذرا اپنے خول میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اس تک پہنچنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اتنے میں دروازے پر آہٹ ہوئی تھی تو امی کھڑی ہو گئی اور پرس دبایا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور وہ اپنے کمرے میں ہماری موجودگی کو سخت ناگواری سے دیکھا تھا۔ ان کے تیور دل دہلا دینے والے تھے۔ امی نے مسکرا کر میرا ہاتھ دبایا جیسے مجھے تسلی دے رہی ہو، مگر اب دل کا کہاں تسلی، دھڑکن تو ان کو دیکھ کر تیز ہوتی جا رہی تھی۔ زرگام، میں ایک بہت پیاری لڑکی تمہارے حوالے کر رہی ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ امی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے ہدایت دی تھی۔ جواب دینے سے پرہیز کیا گیا تھا۔ امی کے جانے کے بعد انہوں نے دروازہ بند کیا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ دل نے تمنا کی کہ کاش اس وقت میں دنیا کی حسین ترین لڑکی ہوتی کہ میرے سوا کہیں نہ جا سکے، مگر آئینے نے خوش فہمی میں مبتلا ہونے سے روکا کہ تم تو حسین ترین چھوڑو، حسین بھی نہیں ہو، ایک معمولی سی شکل کی عام سی لڑکی ہو، لیکن میرے پاس ایک خوبصورت محبت بھرا دل ہے۔ میں نے دہائی دی، مگر ہائے اس دل کو کون دیکھتا۔ میں منتظر رہی کہ وہ میرے قریب آ کر میرا گھونگھٹ اٹھ کر مجھے دیکھیں گے، بات کریں گے، مگر انہوں نے پتہ نہیں کتنے دن پر پرانا اخبار اٹھایا اور ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ مہرالنساء، برائے مہربانی آپ سونے کے لیے کوئی اور جگہ تلاش کر لیں، میں اکیلا سونے کا عادی ہوں۔ آپ اس کو غنیمت جانیے کہ میں کمرے میں آپ کی موجودگی کو برداشت کر رہا ہوں، نہایت سرد مہری سے کہا گیا تھا۔ لہجے کی سرد سختی میرے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آغا زرگام صاحب، بے شک آپ کو اپنی پہلی بیوی سے بے حد محبت ہوگی، آپ اپنے تمام جذبے وہاں لٹا چکے ہوں گے، مگر میرے تمام جذبوں تمام ارمانوں کو آپ کا نام دیا گیا ہے۔ میں تو پہلی بار پھولوں پر سفر کرتی یہاں تک آئی ہوں۔ مہرالنساء یکٹا سے دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ مہرالنساء، آپ نے شاید سنا نہیں یا اونچا سننے کی عادی ہیں، میں اپنی بات دوبارہ دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ وہ دھاڑے تھے تو مہرالنساء بے اختیار کھڑی ہوگی جہاں شاید اسے غلطی سے بٹھایا گیا تھا۔ زرگام نے اخبار پلٹ کر ایک طرف پھینکا اور جوتے کمرے کے دوسرے کونے میں اور الماری سے نائٹ سوٹ اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئے تھے، اور پتہ نہیں کس جذبے کے تحت اپنے حنائی مہندی ہاتھوں سے میں نے ان کی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹی۔ مجھے اب اس کمرے میں اپنا مقام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ زرگام لباس بدل کر آئے تو میں دنگ سی رہ گئی۔ کتنا رعبدار اور وجاہت تھی اس کی شخصیت میں، اور وہ مجھ سے کتنا بے نیاز تھے۔ میری طرف کوئی دھیان دیے بغیر انہوں نے لائٹ آف کی اور نائٹ بلب جلا کر لیٹ گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ان کے ہلکے ہلکے خراٹے گونجنے لگے تھے۔ وہ سو گئے تھے اور پرسکون تھے، اور میں جاگ رہی تھی اور بے سکون تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ بڑی اور بے حد بے سکون بوڑھیاں یہ کیوں کہتی ہیں کہ جسے پیا چاہے وہی سہاگن۔ آنسو قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ میری کوئی نہ کوئی سسکی ان کے کانوں تک ضرور پہنچی ہوگی، مگر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ اگر کسی کے لیے لمحہ لمحہ اپنے آپ کو سنوارا جائے، روپ مہکایا جائے، انتظار میں پلکیں بچھائی جائیں، قدموں میں حنائی ہتھیلیاں رکھی جائیں، وہ آئے اور ہمارے انتظار اور ہماری حنائی ہتھیلیوں کو رونتا ہوا گزر جائے، تو دل کا عالم کیا ہوگا، کیسے تڑپے گا، کیسے روئے گا۔ اس کیفیت کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو سمجھا سکتا ہے۔ جب مزید رونے کی سکت نہ رہی تو مہرالنساء اپنی جگہ سے اٹھی اور اندھیرے میں جو سوٹ ہاتھ لگا اور بدل کر باہر آ گئی۔ اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس جگہ کو ٹھکانہ بنایا جائے۔ کمرے کے اندر ہی چھوٹا سا کمرہ تھا، شاید ڈریسنگ روم تھا۔ مہرالنساء نے وہاں تکیہ رکھا، چادر لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر پہلی دفعہ فرش پر سوئی تھی، اس لیے نیند بھی نخرے کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں یہ کب آنی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے۔ مہرالنساء پریشان ہو گئی کہ کس نے اسے اٹھایا بھی نہیں۔ اماں ہوتی تو اب تک 2-3 ہاتھ جڑ چکی ہوتی۔ چلو، نئے گھر کا ایک فائدہ یہ تو ہوا کہ یہاں کوئی جگاتا نہیں، لیکن باہر آ کر پتہ چلا کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ اصلی والا کھونا، کیونکہ سارا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میرے دل کو دھچکا لگا تھا، کاش میں اتنی دیر نہ سوتی، کم از کم صاحب بہادر اور بچوں کو ناشتہ ہی کروا دیتی، شاید اس طرح سفارتی تعلقات بہتر ہوتے۔ مگر میں سوتی رہ گئی اور وہ لوگ پتہ نہیں
کدھر کو روانہ ہو گئے تھے۔ میں اداس سے اس بڑے گھر میں چکر لگا رہی تھی، پر اچانک خیال آیا کہ امی تو گھر میں ہی ہوں گی، وہ بھلا کہاں جا سکتی ہیں؟ اس خیال کے آتے ہی میں نے مختلف کمروں میں جھانکنا شروع کر دیا۔ آخرکار ایک کمرے میں نے ان کو پا ہی لیا تھا، وہ بھی شاید ابھی ہی جاگی تھی۔ مہرالنساء ناشتہ کیا ہے؟ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا تو نہیں، میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا۔ وہ بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے رک گئی تھی۔ زرگام کہاں ہے؟ امی نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے کندھے جھکا دیے اور اندر آ گئی۔ جب میں جاگی تو گھر میں کوئی بھی نہ تھا اور میرا خیال ہے کہ زرگام آفس چلا گیا ہوگا۔ امی نے خیال ظاہر کیا، چلو تم ان کو چھوڑو، ہم دونوں مل کر زبردست سا ناشتہ کرتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ بولی تھی، مہرالنساء تم اس کی کسی بات کا برا نہ ماننا، ابھی وہ تمہیں قبول نہیں کر پا رہا۔ وہ بہت نفیس انسان ہے اور بچوں کو بھی ابھی وقت لگے گا تمہیں قبول کرنے میں۔ میں سمجھتی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا، حالانکہ میں کچھ بھی نہ سمجھی تھی۔ ناشتے کے دوران امی نے بتایا کہ شام کو وہ مجھے امی کی طرف لے جائیں گی۔ کیا زرگام اور بچے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، امی نے صاف گوئی سے جواب دیا تو میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ شام کو وہ دفتر سے لوٹے تو میں نے جلدی سے گھر کے کپڑے ان کے سامنے کیے تاکہ وہ فریش ہو سکے، لیکن لگتا تھا کہ فریش ہونے سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کپڑے پل بھر میں زمین پر پڑے تھے، آئندہ میری کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دھاڑے تھے، میرا نازک سا دل دہل گیا تھا۔ غضب خدا کے، تینوں باپ بیٹا کس قدر گندے تھے۔ بچوں کو بھی نہانے اور کپڑے بدلنے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، انہوں نے بھی یونیفارم میں سونے کو ترجیح دی تھی۔ اب مجھے لگتا تھا کہ یہ بھی اس طرح سوٹ بوٹ سمیت آرام فرمائیں گے، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا اور انہوں نے اپنی مرضی کا لباس تبدیل کیا۔ فریش ہو کر رعونت سے چائے لانے کا کہہ کر اخبار میں سر دے دیا تھا۔ زرگام کیا آپ امی کی طرف ایسے ہی جائیں گے؟ میں نے ہمت نہ ہاری اور ٹرائی اگین پر عمل کیا تھا، لیکن جناب آج کے دور میں لگتا تھا کہ محاورے بھی پرانے ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایسی نظروں سے گھورا کہ میں چپ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں امی نے آواز دی کہ آ جاؤ مہر، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے ایک بار پھر ان کو پر امید نظروں سے دیکھا کہ شاید میرے ساتھ چل پڑے، لیکن انہوں نے تو پوچھنے کی زحمت بھی نہ کی کہ کہاں جا رہی ہو اور کب واپس آؤ گی۔ میں امی کے گھر آئی تو اماں مجھے زیورات پہنے حسرت سے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ میری بہنیں میرے نفیس کپڑوں کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہی تھی۔ آپ خوش تو ہیں نا؟ مجھ سے چھوٹی مریم نے میرے ہاتھ پکڑے تو دل چاہا کہ زاروں کی طرح رونا شروع کر دوں، مانا کہ غربت مفلسی خواب دیکھنے کا حق چھین لیتی ہے، مگر پھر بھی جو راستوں سے ان کی باتیں میٹھی سرگوشیاں دل میں ڈیرا جما لیتی ہیں۔ میں نے اس گھر سے اس گھر کا سفر حسین خوابوں میں طے کیا تھا، لیکن خدا گواہ ہے میں نے بچوں کا دھیان ہمیشہ رکھا کہ میں ان کو ماں کی محبت دوں گی، لیکن پھر بھی میں تہی دامن رہی۔ نہ بچے میرے تھے نہ ہی ان کے والد بزرگوار۔ اے مہرالنساء تیرا شوہر کیوں نہیں آیا؟ اماں تیکھی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ ضرور اس بھڑیا گھسٹ نے پٹیا پر آئی ہوں گی۔ اماں، میں نے بے بسی سے احتجاج کیا تھا، بھلا اتنی نفیس خاتون کے لیے یہ الفاظ سوٹ کرتے تھے؟ آئے ہائے، میں نے کیا کہہ دیا ہے؟ سمن میں تو اس سے زیادہ میک اپ تو اس نے کیا ہوا ہے۔ اور ہاں، میں نے پوچھنا تھا کہ اس اپنے شوہر کو ساتھ لے کر کیوں نہیں آئی؟ اماں دوبارہ اسی تکلیف دہ موضوع پر اتر آئی تھی۔ اماں آفس میں ضروری میٹنگ تھی، اس لیے نہیں آئی اور بچوں کو میں خود ہی نہیں لے کر آئی۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، کیونکہ جواب کے بغیر کم از کم اماں کی تسلی ناممکن تھی۔ اچھا کیا بچوں کو نہیں لے کر آئی۔ اماں نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا تھا۔ بھلا تمہاری عمر ہے تو بچوں کی؟ محلے کی خواتین تو وہ مذاق اڑاتی کہ خدا کی پناہ، اور پھر تو بچوں کے ساتھ منہ پر پھٹکار پڑنے لگتی ہے۔ کس کر رکھنا ان کو مہرالنساء، ورنہ ساری عمر روتی رہے گی۔ میں خاموشی سے اماں کو سنتی رہی تھی، بھلا انہیں کیا بتاتی کہ ان کے بچوں کو دیکھ کر ممتا کی پیاس میرے اندر بڑھ گئی تھی۔ میں تو جنم جنم سے ہی انہی کی ماں ہوں، وہ تو جیسے میرے وجود کا ہی کوئی بچھڑا ہوا حصہ ہوں جو غلطی سے کشف کے ہاں پیدا ہو گئے، لیکن وہ میری ہی ماں نہ تھے، لہٰذا مجھ تک پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں اور یہاں میں سب بے خبر تھے، کوئی مجھے پہچان ہی نہیں رہا تھا۔ میں وحشت میں کھڑی تھی۔ اماں، میں چلوں گی۔ ارے آپ بھی کچھ دیر تو ٹھہرتی، مریم نے بےتابی سے کہا تھا۔ نہیں، اب تم لوگ آنا۔ میں بڑی مشکل سے ہونٹوں پر مسکراہٹ لا سکی تھی۔ اماں رات کے کھانے کا کہتی ہی رہی، مگر میں نے معذرت کر لی تھی۔ میں بھی خاموش رہی، کیونکہ ٹھہرنا تو میں بھی نہیں چاہتی تھی۔ رات کو اس چھوٹے سے تاریک کمرے میں سوتے ہوئے میں نے سوچ رہی تھی کہ اگر زرگام کو کشف سے اتنی محبت ہے یا تھی، ویسے تھی تو میں اپنے دل کی تسلی کے لیے کہہ رہی ہوں، تو اس کی کوئی بھی تصویر میں نے اس گھر میں نہیں دیکھی تھی، حتیٰ کہ اس بیڈ روم میں بھی نہیں۔ محبت کی یہ قسم میری سمجھ سے بالا تر تھی اور میری بے چینی سوا تھی۔ وہ کشف سے چاہے کتنی محبت کیوں نہ کرتے ہوں، میرے جذبے تو اس سے وابستہ تھے۔ میں تو صاف چاندنی میں نہا کر ان کے پاس آئی اور بہت زیادہ کی بھی طلبگار نہ تھی، فقط چند الفاظ اور ایک نظر کی طلبگار تھی، لیکن ان کی نگاہیں تو کسی جانب اٹھنا ہی بھول گئی تھی۔ رات کے میں نے زرگام کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا تو جانے کس جذبے کے زیر اثر میں بھی ان کے پیچھے ہو گئی تھی۔
زرگان اوپر کے ایک بیڈ روم میں چلے گئے اور پھر میں باہر کھڑی دیکھتی رہی کافی دیر تک۔ جب وہ باہر نہ آئے تو دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے دروازے کے ہال میں سے جھانکا۔ انجانے میں میں ان کی محبت کی رازدار بن گئی تھی۔ کمرے میں جا بجا ایک بےحد حسین خاتون کی دلکش تصویریں بھی تھیں۔ موتی کے پھول کمرے میں چاروں جانب بکھرے ہوئے تھے۔ ایک ایک تصویر کے نیچے زرگان محبت کے البی دیپ روشن کر رہے تھے۔ سارے دیپ روشن کرنے کے بعد زرگان ایک یکٹک دیکھ رہے تھے۔ ان آنکھوں کی نمی نے میرا دل تڑپا دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ شکوہ کر رہے ہوں کہ کشا مجھے تنہا چھوڑ کر تم خود ان راستوں کی راہی بن گئی ہو۔ میں چاہنے کے باوجود تمہارا ہمسفر نہیں بن سکا۔ میں بوجھل دل کے ساتھ اپنے ٹھکانے واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ عورت اس گھر سے تو چلی گئی تھی لیکن زرگان کے دل میں کنڈی مار کے بیٹھ گئی تھی۔ محبت کا سارا سمندر تو اس کے قبضے میں تھا، مجھ تک تو چھین بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اب آپ نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا۔ میں اتنی ہمت والی کہاں کہ سمندر رکھتے ہوئے بھی قطرہ قطرہ وصول کرتی پھر نہ جانے یقین من بارش بھی میرا مقدر میں تھی یا نہیں۔ بے اختیار آنسو میرا گریباں تر کر رہے تھے، جانے کہ اس وقت میں بیچاری نیند مجھ پر آ کر سو گئی تھی۔ اذانوں کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کل کی طرح آج بھی مجھے کسی نے جگانے کی زحمت نہیں کی تھی، لیکن اتوار ہونے کی وجہ سے سبھی گھر پر تھے۔ اس کا اندازہ مجھے باہر سے آنے والی آوازوں سے ہوا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر ایک حسین انجان صورت بچوں کو اور ان کی آیا کو بڑی محبت سے ناشتہ کروا رہی تھی۔ امی شاید اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے خوش دلی سے سب کو سلام کیا لیکن کسی نے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ میں وہاں کافی دیر کھڑی رہی لیکن کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ سب ایک دوسرے میں مگن تھے۔ میرے حلق میں آنسو کا گولا پسٹنے لگا تھا، آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی۔ وہ ان کے دامن میں تھی لیکن مجھ سے زیادہ ان کی توجہ اس بنی سوری مورتی کی طرف تھی، اور حیران کن بات یہ تھی کہ وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ ہاں میں تھی، لیکن بچے مجھ سے بے نیاز اس خاتون میں لگے ہوئے تھے۔ دل چاہا ٹیبل الٹ دوں اور گرج کے پوچھوں کہ اگر میری کوئی ضرورت کوئی جگہ نہ تھی تو یہ شادی کا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن میں ضبط کر کے واپس کمرے میں لوٹ گئی۔ میں ان کے اور بچوں کے جتنے قریب جانے کی کوشش کرتی تھی اتنے ہی زیادہ مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ میں گھلنے لگی تھی، پیروں میں کانٹے چبھنے لگے تھے، میرا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ میرا دل اکثر چاہتا کہ صاحب بہادر کو جھنجھوڑ کر پوچھوں کہ پہلی بیوی سے اتنی محبت کہ میری جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا جاتا، اور اس آنٹی کے آتے ہی محترم فریش ہو جاتے تھے، آفس کی تھکن ہوا ہو جاتی تھی، فوراً سارے کام چھوڑ کے اس کی جانب متوجہ ہو جاتے تھے، شام اس کے سنگ گزاری جاتی تھی اور میں سلگتے دماغ کے ساتھ ایک کمرے سے دوسرے میں چکر لگاتی پھرتی۔ کوئی بھی میری محبت کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ میرا دل چاہا کہ زرگان سے پوچھوں کہ اس آنٹی کے ساتھ خوشگوار وقت گزارنا کشا کی یاد کے ساتھ بے وفائی میں شمار نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ یہ سب نہ کرو، مگر میرے بے چین دل کو اپنی ایک نگاہ سے سکون تو دے دو۔ امی شاید میری حالت کو سمجھ رہی تھی اس لیے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں جو نڈھال پڑی ہوئی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا مہر، تھک گئی ہو؟ بے حد پیار سے میرے بکھرے بالوں کو سنوارا تھا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے، اور جو میرے دل میں تھا میں نے وہ سب کچھ ان سے کہہ دیا تھا۔ دیکھو مہر، میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہارا انتخاب کیا تھا۔ پھر اس گھر کو بچانے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ صرف تمہارے اندر مجھے نظر آئی تھی، ورنہ سمرا آنٹی تو ہمیشہ سے اس گھر میں آتی رہی ہیں، اور پھر میں اس بات سے بھی واقف ہوں کہ وہ زرگام کو پسند بھی کرتی ہے۔ میں زرگام کے ارمانوں سے واقف نہیں ہوں، مگر سمرانہ اس گھر کو گھر نہیں بنا سکتی۔ اسے صرف زرگام اس کی دولت سے لگاؤ ہے، بچوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں، زرگام کے سامنے بچوں سے محبت کا ڈرامہ ضرور کرتی ہے، لیکن اس کے آفس جانے کے بعد بچوں کا قطعی خیال نہیں رکھتی۔ اس گھر کو صرف تمہاری ضرورت ہے۔ امی نے بہت پیار سے اس خفا خوا لڑکی کے آنسو صاف کیے تھے۔ نہیں، کسی کو بھی میری ضرورت نہیں ہے، بچے مجھے اپنی ماں سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ مہر نے روندی آواز میں شکوہ کیا تھا۔ تم تو بالکل پاگل ہو مہر، ماں کو اپنے بچوں کو یہ باور کروانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان کی ماں ہے؟ وہ تو بس ماں ہوتی ہے، بچوں کے ناز نخرے شکایت سب سننا اور سن کر دور کرنا اس کی فطری ذمہ داری ہوتی ہے۔ سنو مہر، کبھی کسی بھی وجہ سے تم اپنی اماں سے ناراض ہوئی ہو تو کیا وہ تھک کر مایوس ہو کر گھر کے کونے میں بیٹھ جاتی تھی؟ وہ نہیں، وہ مجھے مناتی تھی، پیار بھری باتوں سے بٹھاتی تھی۔ مہر آہستگی سے بولی تھی۔ کیا وہ تمہارے غصے پر غصہ ہوتی تھی؟ امی نے نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ نہیں، وہ نظر انداز کر دیتی تھی اور یوں ظاہر کرتی تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مہر کھوئے انداز میں بولی تھی۔ تو میری جان، تم ان بچوں کی ماں ہو، ان کی تم سے دوری وقتی ہے، زرگام تمہارا ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، بالآخر اسے زندہ لوگوں کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، دل کے کسی کونے میں اس کی محبت کو سنبھال رکھا جا سکتا ہے، لیکن دل میں محسوس اپنے حصے پر کسی اور کو قابض نہ ہونے دو۔ اگر تم یہ سوچتی ہو کہ زرگام کے سارے وجود پر کشف کا حصہ ہے تو سمرانہ کی گنجائش کیوں نکلائے؟ امی معنی خیز انداز میں مسکرائی تو مہر کے ہونٹوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ تمہارے وجود سے بے خبر ہے، انہیں اپنے ہونے کا احساس دلاؤ۔ امی نے مسکراتے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا تھا اور اٹھ گئی۔ وہ مہر کے لیے بے شمار دروازے کھول کر گئی تھی، اور پھر مہر نے باقی ہر چیز کو بغور دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس آنٹی کی کارکردگی نے اسے حیران کر دیا تھا۔
والد بزرگوار کے سامنے وہ بچوں پر والہانہ انداز میں نثار نظر آتی تھی، لیکن ان کے آفس جاتی وہ بچوں کو یکساں بلا کر اپنے گھر روانہ ہو جاتی اور بچے سارا دن میلے کپڑوں میں ادھر ادھر پھرتے رہتے۔ اور پھر آپا نے اسے بتایا کہ اس خاتون کے مقابلے میں وہ فقیرنی ہی نظر آتی ہے۔ اس کے سادہ کپڑے اور میک اپ سے عاری روپ کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے ابھی چند روز ہوئے ہیں ان کی شادی کو۔ مہر نے فوراً کپڑے بدلے، ہلکا سا میک اپ کیا، لیکن زیادہ میک اپ سے اس نے خود ہی اجتناب کیا تھا۔ اس کے بعد وہ خود ہی آئینے کو دیکھ کر گھبرا جایا کرتی تھی۔ ہلکی سی جوڑی نے اسے بدل دیا تھا۔ السلام علیکم۔ ویڈیو گیم میں مگن بچے اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے تھے۔ آپ کون ہیں؟ آغا فرحان صاحب ہمارے پاس ویڈیو گیم چھوڑ کے اس کی جانب آ گئے تھے۔ میں آپ کی ممی ہوں۔ میں نے بیڈ پر بیٹھ کر بے پرواہی سے ان کی کاپیاں چیک کرنا شروع کر دی تھی۔ کیا اس رات والی؟ دوسرے صاحبزادے بھی حیران تھے۔ کیا رات کو آپ ماسٹر آ کر ہمارے ساتھ کھیل رہی تھیں؟ آغا فرحان میرے قریب آ چکے تھے، لیکن احتیاطاً کچھ دور کھڑے تھے۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ستیہ ناس، اس بیوٹی پارلر والے کا کیا میک اپ کیا تھا؟ ممی تو اور بھی زیادہ یادگار آئی ہوگی۔ جی بیٹا، میں نے سوچا پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہوں گے میرے بچوں نے کوئی کھیل نہیں کھیلا ہوگا۔ میں نے بےحد درجہ نرمی اور پیار سے کہا تھا۔ اچھا، دوسرے بچے کے لہجے میں بے یقینی تھے، لیکن آنٹی تو کہتی ہیں کہ میری مدر مر چکی ہیں اور جو مر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ پھر آپ کیسے ہماری مدر ہو سکتی ہیں؟ اور اگر آپ ہماری مدر ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا کہ جب سے آپ گئی ہیں کوئی بھی ہم سے نہیں کھیلتا۔ پاپا تو اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہم سے بات بھی مشکل سے کرتے ہیں۔ بچے کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ میرا دل پگھل گیا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ میری بے خبری دیکھے اس عرصے میں نے ان کے نام سے بھی واقف نہ تھی۔ اگر آپ میری مدر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا۔ انداز ضدی تھا۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ جب آپ کی پہلی مدر چلی گئی تو آپ لوگ بے انتہا تنہا ہو گئے تھے، کوئی آپ کا خیال رکھنے والا نہ تھا۔ آپ اداس رہنے لگے تو اللہ میاں نے مجھے حکم دیا کہ اب تم ان کی مدر ہو، لہٰذا تم ان کے پاس جاؤ، اور میں تم لوگوں کے پاس آ گئی۔ میں نے بچگانہ سی کہانی گڑھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ میاں نے بھیجا ہے۔ چھوٹا نہایت اشتیاق سے آگے بڑھا اور میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر غور سے میرا معائنہ کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے شناخت کے لیے کوئی چیز فٹ کر کے میرے ساتھ بھیجی ہو۔ آقا فرحان، آپ کو یاد نہیں کہ یہ ہماری ستیلی امی ہے؟ اب یہ بیلٹ سے ہمیں پٹائی کریں گی اور فرش بھی صاف کروائیں گی۔ بڑے بچے نے خوفناک انکشاف کیے تھے۔ اللہ نہ کرے میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ چھوٹے کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ آنٹی خرامہ اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ آنٹی تو مجھے پھانس کی طرح چبھنے لگی۔ اس نے بے حد خوبصورت مگر عجیب و غریب ڈریس پہنا ہوا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ وہ اس گھر کی مالکن ہو اور میں ملازمہ۔ کم وقت ایسے سے ڈریس پہن کر زرگام کے سامنے آتی تھی کہ سانس رک جاتی تھی، اور خود پتہ نہیں وہ کیسے سانس لیتی تھی۔ میرا تو اکثر دل چاہتا تھا کہ اسے کچھ کپڑے گفٹ کر دوں تاکہ اگر اس کے پاس کپڑوں کی کمی ہو تو پوری ہو جائے۔ آتے ہی اس نے گھر کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور میں پس منظر میں چلی گئی تھی۔ زرگام آئے تو اسے دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ میں تو شاید انہیں نظر ہی نہیں آئی تھی۔ کھانے کے ٹیبل پر آنٹی ہمیشہ زرگام کے قریب بیٹھی، لیکن آج میں نے پھرتی سے وہاں قبضہ کیا تھا۔ آنٹی میری اس پھرتی پر پریشان اور زرگام حیران تھے، لیکن پھر انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ لیکن ان کے ماتھے کے بل صاف نظر آ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنی جلدی اپنے ستیلے پن پر اتر آئیں گے۔ لہجہ نہایت سخت تھا۔ کیا مطلب؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا۔ آپ دن بھر فارغ ہوتی ہیں، کم از کم بچوں کے کپڑے ہی تبدیل کر دیا کریں۔ معلوم ہے کتنے دنوں سے وہ اسکول نہیں گئے۔ آج اگر ان کی پرنسپل کا فون نہ آتا تو میں تو بے خبر ہی رہتا۔ میں چپ رہی۔ یہ واقعی میری کوتاہی تھی۔ بچے سارا وقت آنٹی کے پاس ہوتے ہیں، میرے پاس تو کم ہی آتے ہیں۔ میں نے وضاحت کی کوشش کی، لیکن اس وضاحت کو آنٹی کی دھار نے مکمل نہیں ہونے دیا تھا۔ میں تمہاری آنٹی نہیں ہوں، اور عمر میں تو تم سے کچھ ہی چھوٹی ہوگی۔ تو فاخر سے کہا گیا تھا چھوٹی نہیں، البتہ جھوٹی ضرور ہے۔ میں نے دل میں سوچا، لیکن میں چپ ہی رہی کیونکہ زرگام کی نظریں مجھ پر ہی جمی تھیں اور میں سب کے سامنے اس سے مزید عزت افزائی نہیں کروا سکتی تھی۔ ہائے کشف کس قدر خیال رکھتی تھی بچوں کا۔ ان کی حالت دیکھ کر تو میرا دل کڑکتا ہے۔ میرا تو دل ہی نہیں چاہتا ان کو یہاں پر چھوڑ کر جانے کو۔ پتہ نہیں ستیلی ماں کیا کیا ظلم کرتی ہوگی۔ چلی تو جاتی ہوں مگر دل انہی کی طرف لگا رہتا ہے۔ دن میں کئی مرتبہ فون کرتی ہوں۔ کمال کی اداکاری کی جا رہی تھی۔ زرگام نے غصے میں پلیٹ فرش پر پھینک دی تھی۔ میں نے امی سے پہلے ہی کہا تھا مجھے ایسی شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں میرے بچوں کا حال پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائے۔ سبرانہ، اگر آپ نہ ہوتی تو پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوتا۔ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے کھانا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آنٹی مسکراتی نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ پاپا کا غصہ میں ان پر اتاروں گی کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے جھاڑ پڑی تھی، لیکن میں اسے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ وہ دونوں اتنے میلے اور مرجھائے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ واقعی اگر ان کی اصل امی ہوتی، کیا وہ اتنے پیارے بچوں کو یوں اپنے سے خفا پھرنے دیتی؟ سارا دن منتیں کرتی، ان کو مناتی، ان کو ساتھی بات نہیں۔ سارا دن اس آنٹی نے اس کو کچھ کھانے کو بھی دیا تھا یا نہیں؟ سارا قصور میرا ہے۔ ماں تو ان کی میں ہوں۔ خفا تو مجھ سے تھے اور میں ان سے بے خبر کچھ حاصل نہ ہونے کے غم میں گھلی جا رہی تھی۔ تہماس میرے اس طرح دیکھنے سے بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ کیا ہے اسٹیپ مدر؟ آپ یوں کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ سخت بیزار تھا۔
میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے بچے کس قدر حسین ہے۔ میرے لہجے میں شیری ٹپک رہی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی میرے اندر محبت کی برسات ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں پاؤں پر رکھتے ہوئے چلے گئے تھے۔ ہاں میں کیا کروں کہ تم مان جاؤ۔ آنٹی اس پہ عادت آگ لگا کر اپنے گھر جا چکی تھی۔ میں بچوں کی ناراضگی کے باوجود ان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ زبردستی ان کے بیگ درست کیے، کپڑے پریس کیے۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ باہر نکل گئے تھے۔ میرے باہر نکلتے ہی دونوں پھرتی سے اندر آ گئے تھے۔ تینوں باپ بیٹوں کا مزاج ایک جیسا تھا۔ میں تھک کر برآمدے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شاید یہ روح کی تھکن تھی۔ میرے اندر بار بار کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ مہر تم زیادہ دیر یہاں نہ رہ پاؤ گی، کوئی تمہیں رہنے ہی نہ دے گا، یہ بچے تم سے چھین لیے جائیں گے، اور وہ تو پہلے ہی میرا نہ تھا۔ میں سوچتی کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھتے زرگان صاحب نے ناراضگی سے کروٹ بدل لی تھی۔ لیجیے، ان سے میری کون سی صلح چل رہی تھی کہ ناراضگی دکھا رہے ہیں؟ مہرالنساء کمرے کی خاموشی میں ان کی آواز گونجی تھی۔ ایک تو یہ بالکل میری دادی کی طرح بولتے ہیں۔ میں نے ان کی پکار کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنے ٹھکانے کا رخ کیا تھا۔ زرگان نے شدید غصے میں مجھے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف گھمایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے تنگ آ کر اپنے آپ کو چھڑوایا تھا۔ آپ کو شاید یہ کہا گیا ہوگا کہ جاتے ہی شوہر کو قابو میں کر لیجیے گا، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو صرف بچوں کے لیے لایا گیا ہے۔ رکھنے کو تو میں 10 آیا رکھ سکتا ہوں، مگر امی کی ضد کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا تھا۔ مگر آپ کی حیثیت میرے نزدیک ان بچوں کی آیا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میں آئندہ آپ کو ان کی طرف سے غافل نہ دیکھوں، ورنہ میں آپ کا حشر برا کر دوں گا۔ لفظ میں میری توہین تھی۔ زرگان صاحب، ایک بات تو آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ مجھے آپ کو قابو کرنے کا کوئی شوق نہیں، اور نہ ہی آپ کی ذرا بھی پرواہ ہے، اور میں بچوں کی آیا نہیں، ان کی ماں ہوں، اور میری حیثیت کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ غصے کے ساتھ ساتھ مجھے شدید رونا بھی آ رہا تھا۔ پتہ نہیں ہر کوئی یہ کیوں سمجھتا ہے کہ کوئی دوسری عورت بچوں سے محبت نہیں کر سکتی، حالانکہ یہ جذبہ تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی دیا جاتا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر گڑیوں کے کپڑے سیتی، بچوں کی طرح ان کا خیال رکھتی تھی، پھر اچانک اس کی ممتا پر دوسری عورت کی مہر کیوں لگا دی گئی تھی؟ مجھے آئندہ شکایت نہ ہو کہ بچوں نے اسکول سے چھٹی کی ہے۔ انگلی سے میرا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے انہوں نے سختی سے کہا تھا، پر آپ کی شکایت کی پرواہ کس کو ہے؟ میں سلک گئی تھی۔ غصے کی سرخی اس کے چہرے پر چھا گئی تھی۔ جھٹکے سے مجھے اپنے قریب کیا تھا۔ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے؟ گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہو گئی تھی۔ اتنی قربت سے میرے اندر سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ ان کے پرفیوم کی خوشبو سے میرا دم الجھنے لگا تھا۔ میں برک کر پیچھے ہٹی اور اپنی بگڑی ہوئی سانسوں پر قابو پانے لگی۔ اوف، وہ میرے کس قدر قریب تھے جب سے میرا برا حال تھا۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ میری کوئی گنجائش نہیں، اور پھر اچانک یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں بوکھلا گئی تھی۔ آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ میرے قریب آئے تو میں شور مچا دوں گی۔ وہ بچا کر رہ گئے تھے، تم میری بیوی ہو احمق لڑکی، اور میں جو چاہے تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ وہ خونخواہ تیوروں سے میری طرف بڑھے تھے۔ آپ ایسی حرکتیں آنٹی کے ساتھ کریں؟ میں ہکلاتے ہوئے بولی۔ جھٹکے سے دروازہ کھلا، باہر آ گئی۔ سرد ہوا کا جھونکا میرے دھمکتے ہوئے چہرے سے ٹکرایا تو مجھے شدید سردی کا احساس ہوا۔ ان کا لمس مجھے ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بے اختیار اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ دل کی دھڑکنیں ذرا سی قربت سے بے قابو ہو گئی تھی۔ میں ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں جاؤں کہاں؟ اسٹیپ مدر، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ فرحان اتنی سردی میں کسی جرسی کے بغیر کھڑا تھا۔ میں نے بے اختیار اپنی شال میں اسے چھپا لیا تھا۔ اتنی سردی میں باہر کیوں آ گئے؟ میں نے بے اختیار اسے چوما تھا۔ اسٹیپ مدر، اس نے احتجاج کیا تو میں ہنس پڑی تھی۔ بیٹا، دراصل آپ کے پاپا نے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا ہے، تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ کہاں جاؤں۔ کبھی باہر نہیں نکالا تھا آپ کو؟ وہ خاصا حیران تھا۔ پاپا نے آنٹی کو تو کبھی؟ میرا دماغ گھوم گیا۔ کیا آپ کی آنٹی آپ کے پاپا کے کمرے میں جاتی تھی؟ روز، جب تک آپ نہیں آئی تھی۔ دراصل آنٹی اور پاپا کی بہت دوستی ہے۔ میں نے سر جھٹکا تھا۔ مجھے بھی اب کسی کی پرواہ نہیں۔ چلو بیٹا، آج میں آپ کے پاس سوؤں گی۔ نہیں نہیں، وہ چیخا، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور زبردستی سے لپٹ کر سو گئی تھی۔ تہماس صبح سویرے اپنے کمرے میں مجھے دیکھ کر بے حد خفا ہوئے، اور جب آغا فرحان صاحب نے ان کو اطلاع دی کہ اسٹیپ مدر زبردستی اس کے پاس سوئی تھی، تو ان کی ناراضگی میں مزید اضافہ ہو گیا، جس کے اظہار کے طور پر وہ ابھی تک باتھ روم میں اس سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہا رہے تھے۔ فرحان کو تو میں نے قابو کر کے تیار کر دیا، لیکن مجال ہے کہ وہ باہر نکل رہا ہو۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ دیر وہ کروا رہا تھا اور نواب صاحب مجھے ڈانٹ رہے تھے۔ تہماس، اگر تم 1 منٹ کے اندر باہر نہ نکلے تو میں تمہیں اسی حالت میں اسکول روانہ کر دوں گی۔ میں نے سخت عیش کے عالم میں کہا تو خلاف توقع وہ باہر آ گئے تھے۔ میں نے جلدی جلدی سے تیار کروایا، بالکل خاموشی سے روبوٹ کی طرح تیار ہو رہا تھا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آخر تھا نا، باپ کی فوٹو کاپی، منہ کے زاویے کیسے ٹھیک ہو سکتے تھے؟ میں نے ماتھے پر پیار کر کے اسے رخصت کیا، جس کا اس نے سخت برا منایا تھا۔ اس کی معصوم ادائیں میرا دل اس کی طرف اور مائل کر رہی تھی۔ صبح صبح ان دونوں نے مجھے تھکا دیا تھا۔ مجھ میں لیلا مجنوں کا ڈرامہ دیکھنے کی ہمت نہ تھی، اور نہ ہی ناشتے کی ٹیبل پر جانے کی۔ میں وہیں کارپیٹ پر لیٹ گئی تھی۔ شام کو جب زرگان سمرانا کے ساتھ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ حالانکہ میں نے اپنے آپ کو بہت سمجھایا کہ جب ان کو میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی ان کی پرواہ نہیں، مگر میری نظر بار بار اس کا طواف کرنے لگی جو مجھ سے بے نیاز اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ آپ کو کوئی کام نہیں ہے؟ زرگان نے اچانک سے مخاطب کیا تو بے اختیار چونک گئی اور اپنی
بے خودی پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ زرگام اس کے چہرے پر شرمندگی کی سرخی دیکھ چکے تھے۔ پتہ نہیں وہ کب کمرے سے گئے، مہر کو خبر نہ ہو سکی۔ وہ تو اپنے آپ کو کوسنے میں مصروف تھی کہ اس کی نگاہیں کیوں اس پتھر کے دل کے قدموں سے لپٹ جاتی ہیں، وہ کیوں مجبور ہو کر بار بار انہیں تکنے لگتی ہے۔ میں شاید اس گھر کے ہر فرد کی شدید محبت میں گرفتار ہوں۔ میرا خدا میری حالت پر رحم کرے۔ مہرالنساء نے اپنی خیریت کی دعا مانگی تھی۔ شام کو اچانک امی نے بہنوں سمیت چھاپا مارا تو میں سٹپٹا کے رہ گئی۔ اماں کسی سراغ رسا کی طرح گھر کے کونے خضرے میں جھانک رہی تھی۔ پھر آخر میں میری باری آئی تھی۔ ہاں، حسب عادت اینک کے اوپر سے مجھے گھورا تھا۔ کوئی شکل بھی استعمال کی ہے یا نہیں؟ بالکل کی ہے اماں۔ میں نے سازومندی کے ریکارڈ توڑے تھے، لونڈے کو قابو کیا۔ اماں نے پان کی پیک اگال دان میں پھینکی تو سفید نفیس اگال دان سرخ ہو کر عجیب بہار دینے لگی تھی۔ پتہ نہیں اب اماں بڑے کی بات کر رہی تھی یا چھوٹے کی۔ ایک تو اماں زبان بھی جناتی استعمال کرتی تھی جو سمجھ نہیں آنے والی تھی۔ میں الجھن میں تھی کہ اماں کے حسب منشا کیا جواب دوں۔ مہرالنساء سسکتی نہیں، جواب نہ دیتی۔ اماں نے تب کر کہا تھا، کر لیا قابو؟ میں نے بیزاری سے کہا تھا، اور ہاں، بچوں سے دور رہنا ورنہ سر چڑھ جائیں گے، اور اس کو بھی بچوں سے دور رکھنا، کچھ جائیداد بھی اپنے نام کروا لینا۔ خوب سمجھ لے، اگر بچے اس کے قریب رہے تو تیرے قابو میں نہیں وہ آنے والا۔ وہ تو مرد ہے، سارا دن دفتروں میں خوار ہوتا رہے گا۔ پیچھے سے بچوں پر رعب رکھا کر، کھانا وانا کم دیا کر، کچھ ان کو کام کی عادت ڈال، تنگ کرے تو ایسی ماں لگا کے یاد رکھے، دھمکا کر رکھا کر تاکہ باپ سے شکایت نہ کر سکے۔ یا اللہ خیر۔ اماں کی پلاننگ سن کے میرا دل دہل گیا تھا۔ وہ تو میری جان کے ٹکڑے تھے، میں تو ان کو ٹھنڈی ہوا نہ لگنے دوں۔ اور اماں کہہ رہی تھی کہ مارا کرو، کیسی ناممکن باتیں کر رہی تھی۔ اور جن کو وہ قابو کرنے کا کہہ رہی تھی، ان کو تو ان بچوں کی خاطر برداشت کر رہی تھی، ورنہ اس کی حرکتیں تو ایسی غیر اخلاقی تھی کہ 6 بار طلاق لینے کو جی چاہتا تھا۔ ماما ماما، فرحان کے چیخنے کی آواز آئی تو میرے دل کو یقین نہ آیا تھا کس نے مجھے پکارا ہے۔ ماما، وہ دوبارہ چلایا تو میں اماں کی تمام ہدایت کو بلائے طاق رکھ کر بھاگی تھی۔ وہ پانی میں شرابور سردی سے کانپ رہا تھا اور تہماسب صاحب جگ پکڑے کھڑے تھے۔ میں نے جلدی سے فرحان کو ٹاول میں لپٹا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سختی سے پوچھا تھا۔ اسکول میں آقا فرحان کے کپڑے گندے ہو گئے تھے، میں تو ان کے کپڑے دھو رہا تھا، بے نیازی سے جواب آیا۔ میری بے اختیار ہنسی نکل گئی تھی۔ صفائی کا یہ طریقہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کپڑے صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ ہو۔ میں نے شائستگی سے مشورہ دیا تھا، اور تم یہ جگ مجھے دو۔ بھائی ہے چھوٹا، سردی لگ سکتی ہے۔ میں نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے جگ لینا چاہا تو اس نے جگ زور سے دیوار پر دے مارا اور باہر چلا گیا۔ یا اللہ، میں اس کو کیسے مناؤں؟ میں نے بے بسی سے سر پکڑ لیا تھا۔ ماما، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ فرحان کی آواز پر مجھے ہوش آیا تھا۔ میری جان، تمہیں کیا پتا تمہاری زبان پر لفظ ماما نے مجھے کتنی بڑی خوشی عطا کی ہے۔ میں نے بہت پیار کے ساتھ اس کے کپڑے بدلے۔ ماما آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، لیکن آنٹی منع کرتی ہے کہ ہم آپ سے بات نہ کریں۔ فرحان نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ اف، اس آنٹی کو آخر مجھ سے دشمنی کیا ہے؟ بیٹا، میں آپ کی امی ہوں اور آپ صرف میرے بیٹے ہو۔ آنٹی آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ لیکن فرحان پھر بھی کچھ الجھا ہوا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے دوست کس کی بات مانتے ہیں، آنٹی کی یا ماما کی؟ میں نے نفسیاتی حربہ استعمال کیا تھا۔ ماما کی جواب حسب منشا آیا تھا۔ تو بیٹا، میں آپ کی ماما ہوں۔ میں نے فرحان کو گود لیا اور باہر آ گئی، مگر وہاں تو براقہ گرم تھا۔ اماں کی اور تہماس کی ایسی لڑائی ہو رہی تھی کہ جیسے دو سوکنے مدت بعد آمنے سامنے مل گئی ہوں۔ اس شور شرابے سے ڈر کر فرحان اور میں ایک صوفے پر دبک کر بیٹھ گئے تھے، اور بالآخر اماں جیسی مشہور زمانہ چیمپئن بھی اتہاس کے تانوں اور کوسنوں کی تاب نہ لا کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ تہماس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سناتی ہوئی چلی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ بچے سارے گھر میں دندناتے پھریں گے اور میں باہر خنکی پر پڑی ہوں گی۔ بہرحال میں تو تہماس کی کارکردگی پر حیران تھی۔ فرحان نے مجھے اتنا حیران دیکھا تو میری ناسمجھی پر مسکرا دیا تھا۔ ماما آپ ابھی سے گھبرا گئی، بھائی کے آگے تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ تہماس ادھر آؤ میرے پاس، بڑوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ شکر ہے کہ امی ساس و زرگام گھر پر نہ تھے، ورنہ میری تو شامت آ جاتی کہ شاید یہ تربیت میں نے دی ہے۔ ہاں، تاکہ آپ سب بڑے ہمارے پاپا پر قبضہ کر لیں اور ہمیں گھر سے باہر نکال دیں۔ ہماری تو ماما بھی نہیں ہے، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تہماس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ تم نے ایسا کیوں سوچا تہماس؟ یہ بچے کس قدر عدم تحفظ کا شکار تھے، میں تو شاید ان کے احساس کو سمجھ بھی نہ سکتی تھی۔ آنٹی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر اور پاپا پر قبضہ کر لیں اور ہمیں گھر سے باہر نکال دیں۔ آپ بھی تو یہ چاہتی ہیں؟ تہماس سے اس کی آنکھیں شدت سے سرخ ہو گئی تھی۔ تہماس میری جان، میں ہرگز ایسا نہیں چاہتی۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو گھر سے نہیں نکالتی، ان پر ظلم نہیں کرتی۔ میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، میں تو صرف آپ کے لیے یہاں آئی ہوں۔ آپ کی آنٹی جھوٹ کہتی ہے۔ میں نے محبت کے ترسے ہوئے بچوں کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ کچھ بھی ہو بچے، یاد رکھنا تمہاری ماما تم سے بے حد پیار کرتی ہے۔ تہماس میرے سینے میں چھپا ہچکیوں سے رو رہا تھا۔
اس کا ایک ایک آنسو میرے دل پر گر رہا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس آنٹی کو ٹھیک کر کے دم لوں گی، لیکن ماما آنٹی تو کہتی ہے تماس اٹکا تھا۔ اس کی زبان سے ماما سن کے مجھ پر نشہ سا طاری ہو گیا تھا۔ مجھے کتنے پیارے تھے کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ میں ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے دن رات خوار ہوئی تھی، ان کی ہر بدتمیزی برداشت کی تھی، صرف اس لیے کہ مجھے اس واقعے ان بچوں سے پیار ہو گیا تھا۔ یہ مجھے واقعی اپنے وجود کا حصہ لگنے لگے تھے اور آج میرا وجود مکمل ہو گیا تھا۔ لیکن نہیں، میرے دل کا ایک حصہ تو تشنا تھا، پیاس تو ابھی نہیں بجھی تھی۔ وہ میرا کب تھا، نہ وہ میرا تھا، نہ ہی اس نے ان بچوں کو میرے پاس رہنے دینا تھا۔ ماما میں نے آپ کی امی سے بدتمیزی کی ہے، آپ اس پر خفا ہیں؟ تماس ڈرا ہوا تھا۔ نہیں، میں بالکل نہیں خفا، ہم جا کر ان کو منا لیں گے، بھول جاؤ سب کچھ، آج کا سارا دن ہم مزے کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے تماس کی حیران آنکھوں میں جھانکا، وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ شکی پرچھائی اس کی آنکھوں سے جھانک رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میری محبت اس چھوٹے سے بچے کے دل سے سارے خوف مٹا دے گی۔ وہ بھی عام بچوں کی طرح بھرپور زندگی گزاریں گے اور میرے گھر کا آنگن بھی اس پیارے پرندوں کی چہچہار سے گونجنے لگے گا۔ فرحان اچھلتا کودتا میرے ساتھ کچن میں گیا، لیکن تماس کو شرمندہ تھا۔ میں نے مڑ کر اس کا ننھا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کچن میں لے آئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے قریب آ کر وہ دور ہو جائے۔ آج صرف وہ پکے گا جو تماس کو پسند ہے، میں نے اعلان کیا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کھاؤں گا، وہ آہستہ سے بولا تھا۔ مہر کو فوراً ٹی وی کا ایک اشتہار یاد آ گیا۔ کھاؤ گے نہیں تو بڑے کیسے ہوگے، وہ شوخی سے بولی تھی۔ تماس اور فرحان بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ ماما میں زیادہ کھاؤں گا اور پھر میں جلدی جلدی بڑا ہو جاؤں گا، فرحان جوش سے بولا تھا۔ پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے چکن سینڈوچ بناتے ہوئے پوچھا تھا۔ پھر میں اسکول نہیں جاؤں گا، ابھی تو میں چھوٹا ہوں، اس لیے سب مجھے زبردستی اسکول بھیج دیتے ہیں۔ فرحان نے برا سا منہ بنایا تو میں بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ اسکول تو جانا پڑے گا ہر حال میں۔ اچھا چلو چھوڑو، میرے ساتھ میرے گھر چلو گے؟ میں نے کچھ دیر سے آفر کی تھی۔ آپ کے گھر؟ دونوں کے لقمے حلق میں اٹک گئے تھے۔ ہاں، میرے گھر۔ اس کی حالت پر میں مسکرا دی۔ پر ماما آپ کی امی تو ہمیں پسند نہیں کرتی، تماس نے سینڈوچ پلیٹ میں رکھ کر پوچھا تھا۔ پھر میں ان کو اماں کے پاس لے گئی، میں نے ہر شخص سے ان کو ملایا، ان کا خوف و جھجک دور کی۔ بچوں میں مگن ہو کر میں نے ان کے والد صاحب اور آنٹی کو تو بالکل بھول گئی تھی۔ اس تمام عرصے میں میں نے اپنی تمام توجہ بچوں کو دے دی تھی، بچوں کے باپ نے آنٹی کو۔ اس دوران آنٹی صاحبہ کو تو بچے نظر ہی نہیں آ رہے تھے جن کے صدقے وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اور اس دوران زرگام جب دیکھا کہ بچے پرسکون اپنی ماں کے ساتھ خوش باش ہیں تو اس نے اپنی تمام مصلحت سمرانہ کو امپریس کرنے میں لگا دی۔ ہر روز شام کو دونوں باہر چلے جاتے اور رات کے واپسی ہوتی تھی اور ہم تینوں ان کی شکل دیکھتے رہ جاتے۔ جاتے ہوئے وہ میری طرف ایسے دیکھتی تھی جیسے جیتنے والی باقی کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں۔ اور خیر، میرا نام بھی مہر النساء تھا، ایسا مزہ سکھاؤں گی کہ یاد رکھے گی۔ پھر زرگام کے آفس آنے سے پہلے میں نے بچوں کو تیار کیا، خود بھی تیار ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ سمرانہ کی طرح ڈارک میک اپ کر لوں، لیکن خیال آیا کہ کہیں وہ ڈر ہی نہ جائے، اس لیے نیچرل میک اپ پر اکتفا کیا۔ آج ہم تینوں مشن کے لیے بالکل تیار تھے۔ امید واثق تھی کہ آنٹی بھرپور شکست ہوگی، اور پھر بچوں نے میرے حسن کی اتنی تعریف کی کہ میں خوش فہمی میں مبتلا ہوگی کہ آج آنٹی کی دال میرے سامنے نہیں گلنے والی۔ چنانچہ جیسے ہی ہارن کی آواز آئی تو میں نے پلان کے مطابق تیزی سے باہر آئے اور بچے میرے پیچھے شور کرتے آ رہے تھے۔ ان کے گاڑی سے نکلنے سے پہلے ہم کار کے اندر بیٹھے، بچے بے حد خوش تھے اور حیران تھے۔ ادھر آنٹی اندر داخل ہوئی تو اندر بدلے ہوئے منظر نے ان کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ ہیلو زرگام، ہائے بچوں، کیا حال ہے؟ مجھے تو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ ہائے آنٹی، بچوں نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ زرگام، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ محسوس کی جانے والی مایوسی تھی۔ وہ دراصل زرگام ہکلا گئے تھے۔ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ہکلانے لگتا ہے۔ ہم پاپا کے ساتھ باہر ڈنر کرنے جا رہے ہیں، تہماس سے چلایا تھا۔ بیٹا، آپ کے پاپا بھی ابھی تو آفس سے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے، آرام تو کرنے دیں، اور پھر ڈنر تو چھٹی کے دن کرتے ہیں۔ آنٹی سے ہمارا جانا ہضم نہ ہوا تھا، اس لیے نصیحتوں پر اتر آئی تھی۔ آپ تو روز ان کے ساتھ جاتی ہیں، تہماس خاصی بدتمیزی سے بولا تھا۔ سمرانہ کا رنگ فک ہو گیا تھا، اسے تہماس سے اس کی توقع نہ تھی۔ تہماس، زرگام غصے سے دھاڑے تھے۔ سوری بابا، بٹ آئی ایم ناٹ رانگ۔ تہماس نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے تھے۔ بابا جلدی کرے، بھوک لگی ہے، فرحان نے جلدی مچائی تھی۔ اوکے، زرگام نے مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ سمرانہ، آپ بھی آ جائیں۔ نو پاپا، ایک دن آنٹی اگر ڈنر اپنے گھر میں کر لیں گی تو کوئی حرج نہ ہوگا۔ تہماس نے ڈٹائی سے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا۔ تہماس، اتنے بدتمیز تو آپ بھی نہ تھے، اگر تھوڑے عرصے میں نے آپ پر توجہ نہ دی تو آپ اتنے بے لگام ہو گئے ہو۔ لہجے میں اتنی گھن گرج رہی تھی کہ مہر کا دل چاہا دروازہ کھول کر چپکے سے نکل جائے، مگر اس ظالم کے سامنے اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھی تو نہیں جا سکتی تھی، اس لیے توپوں کا رخ زبردستی اپنی طرف کر لیا۔ اب اگر ایک دن آپ کی آنٹی باہر نہیں جائیں گی تو ان کی صحت پر کوئی خاصا اثر نہیں پڑ جائے گا۔ اگر بچے ضد کر رہے ہیں تو باہر اکیلے جانے میں کیا حرج ہے؟ مہر نے جی ایک کرا کر کہا تھا تو زرگام نے اسے لگتی ہوئی نگاہ پر ڈالی اور بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا اور سرگوشی میں بولا، تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا۔ خوف کی سرد لہر مہر کے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ تہماس، فرحان، باہر نکلو، تم دونوں سب کے سب تہذیب سے عاری ہو چکے ہو۔ لیکچر اب اسٹارٹ ہی ہوا تھا کہ آنٹی نے نہایت ناز سے
زرگام کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ آخر سارا تماشا اسی کی وجہ سے تو ہو رہا تھا۔ نہایت افسردگی سے بولی، بس کیجیے زرگام، بچے ہیں، اچھا برا کیا پہچانے؟ میں تو ان بچوں کی خاطر بار بار آ جاتی ہوں۔ بن ماں کے بچے ہیں، جانے سوتیلی ماں کس حال میں رکھتی ہوگی اپنے بچے، جان کر خبر گیری کے لیے آ جاتی ہوں۔ ونسا، اداکاری تو تمہاری کوئی ان سے سیکھے۔ مہینہ ہو گیا ہے بچوں کے باپ کے علاوہ کسی کی خبر گیری نہ کی، اور آج بچے یاد آ گئے۔ مہر نے چل کر اپنا بازو زرگام کی گرفت سے آزاد کروایا اور تن کر آنٹی کے سامنے کھڑی ہوگی۔ محترمہ سمرانہ صاحبہ، آپ معلوم نہیں زرگام کے سامنے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں، لیکن ایک بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ماں ماں ہی ہوتی ہے، سوتیلی بھی نہیں ہوتی۔ قدرت نے عورت کے ساتھ صرف ایک لفظ محسوس کیا ہے، ماں، لیکن تم جیسے لوگ اپنے مفاد کی خاطر کبھی اسے سوتیلا کر دیتے ہیں اور کبھی سگا۔ تم نے زرگام کو حاصل کرنے کے لیے بچوں کے ذہن میں جو خرافات بھری تھی وہ نکل چکی ہے۔ تم نے اول دن سے ان کے دلوں میں میرے لیے جو خوف بھرا تھا، میری محبت نے وہ زنگ خورش کر اتار دیا ہے۔ اس رشتے کو پامال کرنے والے تم لوگ ہی ہو۔ اگر بچے قابو میں نہیں آئے تو ماؤں کے دلوں کو خدشات سے بھر دیتے ہو۔ وہ نادان مائیں اپنے پیدائشی ممتا کے جذبے کو کچل کر انسانیت کے دائرے سے نکل جاتی ہیں، لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں۔ یہ بچے اپنی ماں کے پاس ہیں اور میں زرگام کی بیوی ہوں۔ وہ میرا ہمیشہ کے لیے ہے اور کبھی بھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ آخر میں مہر کا گلا رون گیا تھا۔ وہ خالی وار دیکھ کر سمرانہ منہ بسو رہی تھی۔ زرگام، تم نے دیکھا تمہاری موجودگی میں میرے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے؟ واہ، بہت خوب، کیا تقریر کی ہے! زرگام نے تعریف کے انداز میں ہاتھوں کو حرکت دی تھی۔ غصہ تو مہر کو اس قدر آیا تھا کہ جی چاہا جاہلوں کی طرح کوئی جملہ کہہ دے، مگر جانتی تھی مقابل اس سے کئی زیادہ طاقتور ہے، لہٰذا جو بس میں تھا وہی کیا تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن کافی دیر گزر گئی اور کوئی بھی اندر نہ آیا۔ تھک کر باہر آئی تو باہر نہ کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات، سب غائب تھے، حتیٰ کہ وہ گاڑی بھی۔ کیا یہ سب لوگ محض میرے اندر جانے کے منتظر تھے؟ میرے جانے کے بعد سب ڈنر پر روانہ ہو گئے۔ مجھے زرگام کا بھی دکھ تھا، حالانکہ مجھے اس سے کوئی توقع نہ تھی، لیکن میرا دل ہر بار اس سے امید وابستہ کر لیتا تھا، شاید وہ میرے جذبوں کا اسیر ہو جائے۔ جو جگہ کشف نے خالی کی تھی، میرے جذبے دل کی شدتیں اس کو پر کر دیں۔ میں کشف کی جگہ تو کبھی نہیں لے سکتی تھی، لیکن میں زرگام کے دل میں اپنا مقام ضرور دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے اتنا بے خبر کیوں ہے؟ میں نے تو ایک نظر دیکھ لوں میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، مگر وہ کیوں مجھے اتنی شدت سے رد کر رہا ہے؟ زرگام نے اس کے سامنے میری کتنی انسلٹ کی تھی۔ مہر کا دل چاہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر واپس چلی جائے۔ وہ وہیں برآمدے کی کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اور بچوں کو دیکھو، بے وفا، وہ بھی مجھے نظر انداز کر کے اپنی نام نہاد آنٹی کے ساتھ چلے گئے۔ ماما، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرحان کی معصوم سی آواز میرے قریب سے ابھری تو میں رونا بھول گئی تھی۔ پر سے آنکھیں کھولی تو مشکل سے پریشان شکلیں اس کے سامنے تھی۔ تم دونوں اپنے پاپا کے ساتھ نہیں گئے؟ مہر نے پوچھا تھا۔ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ جانے کی؟ بھلا ہم اپنی ماما کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے؟ دہماس نے اپنی فطری بے نیازی کا مظاہرہ کیا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ تم لوگ میرے بغیر چلے گئے۔ مہر کھل کر مسکرائی تھی، لیکن ماما، آپ کو اصولاً اتنا اونچا نہیں رونا چاہیے تھا۔ فرحان نے دادا ابا کی طرح نصیحت کی تو میں نے فوراً اسے گھورا تھا، جس طرح دل چاہے اس طرح رونا چاہیے۔ دونوں اداس صورتیں بنا کر مہر کے ارد گرد بیٹھ گئے تھے۔ پاپا، ماما، آپ پاپا سے خفا ہیں؟ ہاں فرحان، میں تمہارے پاپا کے آنے سے پہلے اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ جب آپ کے پاپا کو ہی میرا یہاں رہنا پسند نہیں ہے تو پھر مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن تم لوگ اداس نہ ہو، میں تم لوگوں سے ملنے کے لیے آتی رہوں گی، مجھے تم لوگ بہت یاد آؤ گے۔ مہر نے دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کتنا مشکل تھا ان سے دور رہنا۔ نہیں ماما، ابھی آپ نہیں چاہیں، آنٹی کو سزا ملنی چاہیے۔ اب ہم جو کچھ بھی کریں گے آپ درمیان میں نہیں آئیں گی۔ دہماس کا لہجہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا، مگر دہماس، مہر نے کچھ کہنا چاہا تو دہماس نے اسے ٹوک دیا تھا۔ نہیں ماما، ہمیں آپ صرف ایک دن دیں۔ دہماس نے التجا کی تو مہر خاموش ہو گئی تھی۔ دوسری صبح دماغ کا خیز خبر تھی۔ فرحان ناشتے کی میز پر مسلسل چیخ رہا تھا، کس نے ناشتہ آنٹی کے ہاتھ کا کرنا ہے؟ مہر کے بنائے ہوئے ناشتے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھا۔ دہماس نے مہر کی استری کردہ یونیفارم کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ زرگام نے پہلے تو ڈانٹ ڈپٹ کر حالات کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ پھر مہر کو زبردست جھاڑ پڑی کہ جب سے وہ آئی ہے بچے بگڑ گئے ہیں۔ اس کے بعد تنگ آ کر آنٹی کو بلایا گیا۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہوگی کہ بچوں نے اپنی ماں پر اس کو ترجیح دی تھی۔ ایمرجنسی میک اپ میں وہ حاضر تھی، لیکن یہاں آ کر اس کی خوشی دری کی دری رہ گئی۔ جلدی سے دہماس کی یونیفارم پریس کی تو مانی نہیں۔ ادھر فرحان کا شور جاری تھا۔ دونوں کے لیے انڈا فرائی کیا تو آملیٹ کی فرمائش ہوئی۔ جلدی میں آملیٹ جل گیا تو سینڈوچ تیار کیے تھے۔ اتنے میں اسکول بس آ گئی تھی، لیکن دونوں بچے ابھی تک بھوکے تھے، لہٰذا وہ ایسے ہی چلے گئے۔ زرگام آنٹی نے سر پکڑا ہوا تھا۔ مہر فوراً وہاں سے اٹھ گئی تھی، جانتی تھی کہ عذاب اب اس پر نازل ہوگا۔ اس افراتفری میں زرگام کو بھی دیر ہو گئی تھی، لہٰذا اس کو آفس سے چھٹی کرنی پڑی اور اس آنٹی صاحبہ نہایت تھکن کی حالت میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوگی۔ لگتا تھا کہ ایک ہی دن میں ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں۔ پھر سارا دن زرگام گھر میں بیٹھے مہر پر تنقید
کرتے رہے کہ جو کس کی خاصی خندہ پیشانی سے برداشت کی تھی، جانتی تھی کہ ابھی اس کی اولاد آ جائے گی تو والد بزرگوار مورچہ نشین ہو جائیں گے، بلکہ کمرہ نشین ہو جائیں گے۔ پھر دوسرے دن بچوں نے مہر کو حکم دیا اب میں میکے چلی جاؤں، وہ جب تک پاپا منتے کر کے واپس لینے کے لیے نہ آئے واپس نہ ہو۔ میں نے سعادت مندی سے اپنی اولاد کے حکم پر عمل کیا اور اس وقت امی کی طرف آ گئی۔ 2 ہفتے گزر گئے مگر کوئی نہ آیا۔ ادھر اماں نے تانے دے کر پریشان کر رکھا تھا۔ بچوں کی محبت میں پاگل ہونے کی بجائے اگر زرگام پر اتنی توجہ ہوتی تو آج گھر سے باہر بچے ہوتے، میں نہ ہوتی۔ پھر تنگ آ کر پوچھتی آخر تمہاری ساس کیوں نہیں آتی؟ وہ کہاں سے آ جائیں، وہ کراچی اپنے کچھ رشتہ داروں کے پاس گئی ہوئی ہیں، ان کو تو اس معاملے کی خبر بھی نہیں ہے۔ میں ان کی پریشانی کو اور بھی ہوا دیتی۔ سچ تو یہ ہے کہ اب تو کسی کے آنے کی بھی امید نہیں رہی اور میری آنکھیں ترس گئی تھی بچوں کو دیکھنے کے لیے، اور تو اور زرگام کی ڈانٹ سننے کو بھی جی چاہ رہا تھا۔ اتوار کا دن تھا، سب بچوں میں مگن تھے، بس ایک میں ہی تنہا اور اداس بیٹھی ہوئی تھی، ذہن میں لگے کھلوتے درخت کے ساتھ جھول رہی تھی۔ ابھی میں نے اس پر عمل کرنے کا سوچا تھا کہ دروازہ آہستہ سے بجا تھا۔ مہر کو یوں لگا کہ جیسے یہ ہوا کی شرارت ہے، مگر تسلی کے لیے دروازہ کھولا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ زرگام اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مہر پر تو سخت طاری ہو گیا تھا، یہ خواب تو وہ کئی راتوں سے دیکھ رہی تھی۔ زرگام نے جب دیکھا کہ مہر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہی تو وہ خود ہی اندر آ گیا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے اسے چھوا تھا۔ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ مہر کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ اب میری کیا ضرورت پڑ گئی؟ آنٹی کہاں چلی گئی؟ زرگام اس کی بات سن کر سخت ناراض ہوا اور جھنجھلا کر بولے تھے، کتنی مرتبہ تمہیں کہا ہے کہ وہ میری نہیں بچوں کی آنٹی ہے، تمہاری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی کہ اگر مجھے سمرانہ سے دلچسپی ہوتی تو مجھے اس سے شادی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں تو شاید اپنے آپ سے خوف زدہ تھا، تم مجھے اتنی اچھی لگنے لگی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں کشف سے کیا ہوا وعدہ بھولتا جا رہا ہوں۔ پھر میں نے دانستہ تمہیں نظر انداز کرنا شروع کر دیا، جان بوجھ کر سمرانہ کی طرف بڑھا تھا کہ شاید میں تمہارے سحر سے آزاد ہو جاؤں، لیکن جب تم وہاں سے چلی گئی تو وہ خالی گھر مجھے ویران کرنے لگا۔ میں نے پھر اپنے آپ سے ہار مان لی۔ مہر زرگام نے ساکت کھڑی مہر کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں تمہارے بغیر نامکمل ہوں۔ اور کشف؟ مہر نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی میرے دل کے کسی کونے میں موجود ہے، لیکن مہر میرا باقی سارا دل تمہارے لیے ہے، اب میرا یقین رکھنا۔ زرگام نے پیار سے اس کی طرف دیکھا تو مہر مسکرا دی تھی۔ ہاں مجھے تمہارا یقین ہے، میں امی کو بھی بتا کر آتی ہوں۔ مہر نے امی کو اطلاع دی اور زرگام کے سنگ چل پڑی تھی۔ اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی جہاں بہار اس کی منتظر تھی۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول اچھا تھا، مطلب بورنگ نہیں تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو مجھ سے تو آپ لوگ پلیز اگنور کیجیے گا، اور جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی چینل کو سبسکرائب بھی کر لے، اور ویڈیو کو بھی آپ لوگ لائک کیجیے گا، اور پلیز کوئی ایک دو ہی لفظ لکھ دیا کریں کمنٹ میں، لیکن پلیز کوئی نہ کوئی کمنٹ لازمی کیا کریں۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔